امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر غزوہ بدر کے باب سے پہلے، یعنی جہاں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے اس باب سے پہلے امام بخاری نے ایک باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے کیا ہوا تھا. اب یہ بھی میں تو کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کو بندہ سامنے بٹھا کر کہے کہ یار بخاری جہاں سے کھولنی ہے کھول، جدھر سے کھولنی ہے کھول، مسئلہ ساری بخاری میں ہمارا ہی حل ہوتا ہے. اب دیکھو غزوہ بدر ابھی ہوا نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو امام بخاری یہ باب ہی نہ باندھتے، وہ کہتے بھائی ابھی ہوا نہیں، جب ہوگا تو دیکھی جائے گی، جب ہوگا تو پتہ چلے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون مرے گا کون جیے گا. لیکن امام بخاری نے پورا ایک باب باندھا، کیا کہ غزوہ بدر سے پہلے جو نبی پاک نے جن جن لوگوں کے مرنے کی خبریں دی ان کے بارے میں باب. نہیں سمجھ آئی؟ مولوی صاحب کہتے ہیں جی نبی پاک کو علم غیب نہیں ہے، نبی پاک کو آپ لوگ بات کرتے ہیں، یہ شرک ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، اس سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں. وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ دا بریلویان دے ٹول بدعتیان دے. وہ میں نے آپ کو پیچھے بھی یہ لطیفہ سنایا تھا کہ وہ جو آج کل اورنگی میں وہ 3 روزہ جو ہوتا ہے، جمعرات جمعہ ہفتہ جو بھی ہوتا ہے 4 روزہ، تو وہ اس میں یہی وہ جب واپس آتا ہے نا بندہ وہاں سے نیا نیا ہو کے، وہ تصویر جو ہے وہ بڑی تیزی سے کھڑکا رہا ہوتا ہے، تو پوچھو کیا پڑھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں یہی پڑھ رہا ہوں دا بریلویان دے ٹول بدعتیان دے، دا بریلویان دے ٹول بدعتیان. ہاں مسکین میں بخت پڑھ دا بریلویان دے ٹول بدعتیان دے، دا بریلویان دے ٹول. کیا پڑھ رہا ہو؟ بریلوی سارے بدعتی ہیں، بریلوی سارے بدعتی ہیں، بریلوی سارے بدعتی ہیں. بھائی یہ کہ امیر صاحب نے یہ سبق دیا. کیا؟ میں نے کہا اگر بریلوی سارے بدعتی ہیں تو پھر تو امام بخاری کا کیا کرے گا؟ جا کے امیر صاحب سے یہ بھی تو پوچھ. کیا امام بخاری باب باندھ رہے کہ ابھی غزوہ بدر ہوا نہیں اور نبی نے پہلے بتا دیا کہ غزوہ بدر میں کون کون مرے گا، پہلے بتا دیا نبی نے. اچھا اب اس باب کے اندر امام بخاری نے ایک بڑی طویل حدیث نقل کی. میں اس طویل حدیث کو نقل نہیں کرتا، وقت ختم ہو گیا ہے. صرف اس حدیث کا جو اندر کا جو ایک مخصوص جو ہمارا جو آج کا جو باعث موضوع ہے غزوہ بدر کے اعتبار سے، اس کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا. پہلے تو امام بخاری کو یہ باب باندھنا نہیں چاہیے تھا. امام بخاری سوچتے، کہتے نہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو غزوہ بدر ہوا ہی نہیں تھا، تو نبی پاک کو کیسے پتہ چل گیا کہ کون کب کام کیسے مرے گا؟ ہاں بھائی ابھی تو ہوا ہی نہیں، سرکار پہلے بتا رہے ادھر وہ مرے گا، ادھر وہ مرے گا، ادھر وہ مرے گا، ادھر وہ مرے گا. بدر کے میدان میں جا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک عصے سے، اپنی لاٹھی مبارک سے ایسے نشان لگاتے، ادھر وہ مرے گا، ادھر وہ مرے گا، ادھر وہ مرے گا. تو سب سے پہلے تو امام بخاری کو چاہیے تھا وہ سوچتے، کہتے یار بڑی حیرت کی بات ہے، یہ نبی پاک کو کیسے پتہ چلا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو امام بخاری نے نقل کیوں کیا؟ اب مولوی صاحب سے، اب امیر صاحب سے پوچھو، امیر صاحب لگتا ہے امام بخاری بھی بریلوی ہو گئے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ لگتا ہے امام بخاری بھی صحیح والا سنی ہو گیا ہے. وہ باب باندھ رہے پورا کہ ابھی غزوہ بدر ہوا نہیں، لیکن آمنہ کا لال جانتا ہے کہ کون کب کیسے کہاں مرے گا. ہاں اچھا اس کے اندر ایک حدیث نقل کی، بڑی طویل حدیث ہے امام بخاری نے جو نقل کی ہے ابھی غزوہ بدر سے پہلے کی. غزوہ بدر پر اگر وقت ہوا تو پھر میں گفتگو کروں گا. حضرت سعد بن معاذ ایک انصاری صحابی، ان کا ایک دوست تھا مکہ کے اندر امیہ بن خلف، ان دونوں کی بڑی دوستی تھی. سعد بن معاذ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد بھی ان کی دوستی اس کے ساتھ یعنی معاملات قائم تھے. ابھی وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، ابھی وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. ابھی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اور اس وقت ضرورت بھی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے حالات و واقعات دیتے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے. اب جب یہ مکہ گئے تو امیہ بن خلف جو کفار کا سردار تھا، بڑا کفار قریش کا، یہ حضرت سعد بن معاذ کو ملا تو اس نے کہا کہ چلو جی آؤ میں آپ کو عمرہ کراتا ہوں. کعبے کا طواف کراتا. وہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو ہے وہ
ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. اب ابو جہل چونکہ بڑا سردار تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے حضرت سعد کو دیکھا, بڑے غصے سے دیکھا, وہ بڑی نظریں گاڑ کے دیکھا. تو حضرت سعد نے پوچھا کہ بھائی اتنی نظریں گاڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایمان کی طاقت تھی, ایک اکیلا مسلمان پورے مکے کے اندر. پوچھ رہے کہ بھائی اتنی نظریں گاڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ آئے ہوتے نا تو تم آج صحیح سلامت اپنے بچوں میں نہ جاتے. تم نے ہمارے دشمنوں کو اور ہمارے دین کے دشمنوں کو پناہ دے رکھی مدینے میں. یہ بات ابو جہل نے کی. اب حضرت سعد بن معاذ نے کہا, انہوں نے کہا کہ بات سنو, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. امیہ بن خلف کو اور ابو جہل کو کہا, ان کو کہا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں رسول اللہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ ان قریب تمہیں قتل کر دیا جائے گا. نبی پاک فرماتے کہ ان قریب مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے. اچھا اب تھے دونوں کافر, سننا بڑے مزے کی بات ہے, کان دھر کے سننا, میں بڑی محنت کر کے آیا میرے بچوں. تھے دونوں کافر, امیہ بن خلف بھی اور ابو جہل بھی. اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ دونوں سنتے کہ چھوڑو یار, کیا مسلمانوں کا نبی آگے کی باتیں کرتے, غیب کی باتیں تو وہ اللہ جانتا ہے, غیب کی باتیں ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ تھے دونوں کافر, لیکن ان کو پتا تھا کہ آمنہ کا لال جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کافروں کو بھی وہ بات پتا تھی. میں نے کہا یار لوگوں سے, یار خدا کے بندو, تم تو ان سے بھی آگے چلے گئے. اب وہ امیہ بن خلف جو ہے نا فوراً اپنے گھر گیا اپنی بیوی کے پاس. اس نے کہا پتہ ہے محمد کا ایک صحابی آیا, اس نے آ کر یہ بات کی, بخاری کے اندر موجود ہے, محمد کا ایک صحابی آیا, اس نے آ کر یہ بات کی ہے, تو اب آپ کیا کہتی ہیں؟ اپنی بیوی سے مشورہ سے. اچھا اس کی بیوی بھی بڑی سیاڑی تھی. اس نے کہا کہ اگر محمد نے یہ بات کی ہے نا کہ ان قریب وہ تمہیں قتل کر دیں گے اور تم قتل کر دیے جاؤ گے, تو پھر تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ اب مکے سے باہر نہیں جانا, کیونکہ وہ ذات ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. یہ بخاری کے اندر امام بخاری نے نہیں لکھا کہ یہ شرک ہو گیا. امام بخاری نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد نہیں لکھا کہ صحابی نے اعتراض نہیں کیا, پوچھا نہیں یا رسول اللہ تانوں کدا پتہ چلیا کہ اے فلانا فلانا کافر؟ سرکار نے بتا کر بھیجا تھا امیہ بن خلف اور ابو جہل کا کلا کما ہوگا ان قریب. ابھی غزوہ بدر کا نام و نشان بھی نہیں تھا, ان قریب ہوگا. سرکار نے فرما دیا تھا کہ ان کی گردنیں اڑائی جائے گی, گویا کہ یوں کہا جائے کہ ان کے تاج اچھالے جائیں گے, ہاں جی ان کو نیست و نابود کیا جائے گا. اب دیکھو امیہ بن خلف جو ہے نا, جب غزوہ بدر کی آواز لگی, غزوہ بدر کی آواز لگی تو امیہ بن خلف جا کے چھپ گیا. ابو جہل آ کے اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا امیہ بن خلف کو کہا بھائی کیا بات ہے, کیوں نہیں جا رہے؟ بولے نہیں ایسے نہیں جا رہا, نہیں جا رہا. ابو جہل نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کیوں نہیں جا رہے؟ کہا یار بس میں نہیں جا رہا. تم نے نہیں سنا؟ اب وہ کہتے تم نے نہیں سنا کہ وہ میرا یسربی دوست یعنی مدنی دوست جو میرا وہ جو آیا تھا, اس نے مجھے بتایا تھا کہ میرا کام ان قریب تمام ہونے والا ہے اور تم لوگ جو ہے نبی سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو. تو اب ابو جہل نے کہا کہ بھائی تو سردار ہے مکہ کا, تجھے دیکھ کے لوگ آئیں گے تو تو مہربانی کر. اچھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں مہربانی کرتا ہوں, لیکن میں جو ہے نا پھر مکے کی سب سے تیز ترین اونٹنی مجھے لے کر دو. کہا وہ کیوں؟ کہا اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو میں بھاگ جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ آمنہ کے لال نے پہلے سے خبر دی ہوئی ہے. سنی جاگنا یار تھوڑا سا, روزے میں تو ایمان تازہ ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب ہر جمعرات کو جا کے ٹینڈ کراؤ شب جمعہ کو. کافر بھی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں, کافر کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. یہ کافر بھی اعتراض نہیں کر رہا, غیب کی بات. ادھر سے بخاری بند کر دو. اب وہ مدرسے میں یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے, میں سوچتا ہوں کبھی کبھی مدرسے میں یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے جب ایسی حدیثیں آگے آتی ہوں گی تو یہ نشان رکھ کے ہاتھ رکھ کے آگے چلو جی آگے پڑھو, جی آگے سے پڑھو, اگلی والی حدیث پڑھو, یہ والی نہیں پڑھنا. کیوں بھائی یہ والی کیوں نہیں پڑھنا؟ وہ بعد میں بٹھا کے کسی خاص شاگرد کو کہتے ہوں گے دیکھ بات سن, یہ اللہ والی حدیث تو بھی نہیں پڑھانا اپنے شاگردوں کو. کیوں؟ کہا یہ والی حدیث پڑھائے گا نا تو لوگ پھر احمد رضا کے غلام بن جائیں گے, لوگ پھر امام ربانی کے غلام بن جائیں گے.
شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے غلام بن جائیں گے, امام اعظم ابو حنیفہ کے غلام بن جائیں گے, شیخ عبد القادر جیلانی کے غلام بن جائیں گے. یہ والی حدیث نہیں پڑھنا. اب امیہ بن خلف جاتا تو ہے لیکن تیز ترین اونٹنی لے کر جاتا ہے, اور اپنی اونٹنی کو نا ہر جگہ اپنے ہاتھ کے اندر ایسے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے کہ کہیں بھی تھوڑی بگدڑ بچے تو میں بھاگ جاؤں. اب اس کے ذہن کے اندر یہی بات بھاگ رہی, یہی بات دوڑ رہی ہے کہ یار انہوں نے کہا ہے نا تو اچھا یہ کام ہو کرے, اچھا انہوں نے کہا ہے تو یہ کام ہو کرے, انہوں نے کہا ہے تو یہ کام ہو کرے. اور آخر غزوہ بدر کے اندر یہ دونوں حضرات, یہ دونوں لوگ جو مارے گئے, ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ میرے بچوں, میرے عزیزوں, کہ تم لوگ اگرچہ میں مانتا ہوں کہ تم ٹھیک ہے, تم کہتے ہو کہ جی وہ دیکھیں جی وہ تو حدیث پڑھ رہے ہیں, تو وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں, تو وہ تو یہ پڑھ رہے ہیں, تو بھائی وہ صرف اپنے مقصد کی حدیث پڑھ رہے ہیں, وہ صرف اپنے مقصد کا قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پوری حدیث پڑھتے ہیں, ہم پوری بخاری پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو. ہم پوری مسلم پڑھتے ہیں, ہم پوری حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں, پوری حدیثیں پڑھتے ہیں, اپنے مقصد کی باتیں نہیں نکالتے. ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بھی پورا پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں. تو خدا را اپنے ایمان کا فیصلہ کرنے سے پہلے, اپنے ایمان کا سودا کسی کے ہاتھ بیچنے سے پہلے ایک دفعہ میں تمہیں ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ ضرور, چلو نہیں کسی سنی عالم سے نہیں ملتے ہو تو کم از کم اردو والی بخاری کھول کے ایک دفعہ کتاب المغازی ضرور پڑھنا, کتاب فضائل القرآن ضرور پڑھنا, ایک مرتبہ بخاری کی کتاب التفسیر ضرور پڑھنا. جب تم اس کا اردو ترجمہ ہی پڑھ لو گے نا تو سارے کے سارے مسئلے بالکل اسی طریقے سے حل ہو جائیں گے جس طریقے سے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے حل کیے ہیں.